رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ رش کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن اور رات خرچ کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ امام زری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ روئے زمین پر 10 گھروں پر مشتمل جو بھی بستی ہے، میں نے اس کا جائزہ لیا ہے اور کسی ایک شخص کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مال خرچ کرنے والا نہیں پایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ہے ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلح رحمی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔